کہ ایک طرف اکیلا حضرت حسین ہو اور مقابلے میں دنیا بھر جائے یزید جیسے لوگوں سے، رب کعبہ کی قسم یہ بڑی دنیا حضرت حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ حسین میرے پیغمبر کا صحابی ہیں، اور ایک صحابی ایک طرف ہو باقی ساری دنیا ہو، یہ ساری دنیا کے زہاد، فقہاء، علماء، بزرگ، اتقیاء سب مل جائیں میرے پیغمبر کے کسی صحابی کے ادنا سے ادنا درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ انتہائی قابل قدر معزز سامعین، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس اور بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب کائنات نے تخلیق کائنات کے وقت سے سال کے 12 مہینے مقرر فرمائے، ان 12 مہینوں میں سے 4 کو قابل احترام، قابل تعظیم والا بنایا، اور ان 4 قابل تعظیم مہینوں میں سے ایک مہینہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہیں۔ محرم کی فضیلت، محرم میں کیے جانے والے بدعات، منکرات، نواسہ پیغمبر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مختصر پس منظر یہ عرض کرنے سے پہلے بطور تمہید کہ اللہ رب العزت کا میرے اور آپ پر یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا ہے، جو کائنات کے تمام دینوں میں، تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے پاکیزہ ترین مذہب ہے۔ اور اسلام عمل کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں جتنے ادیان اور دین ہیں سب سے آسان ترین دین ہے۔ پھر اسلام اس کا ہر کلیہ اور ہر جزیہ، اس کا ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام، اس کا چھوٹا اور بڑا شعبہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں اللہ پاک نے کامل اور مکمل فرمایا ہے، اور ایسا کامل، ایسا مکمل کہ میرے پیغمبر کے دنیا سے رخصتی سے لے کر قیامت کی صبح تک مجھے اور آپ کو اس دین میں نہ کمی کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اضافے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اللہ پاک نے ہمیں کمی کرنے کی اجازت دی ہے اور نہ اضافے کی اجازت دی ہے۔ میرے اور آپ کے لیے نجات کا، خلاصی کا بنیاد، مدار، اساس وہ دین اسلام ہے جو 23 سالہ دور نبوت میں میرے پیغمبر پر اترا، مکمل ہوا، اور میرے پیغمبر نے ہم سب امت کو عطا کیا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی نظر میں سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ بدترین وہ انسان ہے جو دین اسلام میں نقب زنی کرے، جو دین اسلام پر ڈاکہ ڈالیں، جو دین اسلام میں اپنے خواہشات کو داخل کریں، وہ رب کے ہاں بھی سب سے زیادہ بدترین
اور وہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ محترم میں بھی سب سے زیادہ بدترین ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں ایسے شاہراہ، میں نے تمہیں ایسی کھلی سڑک، ایسے راستے پر تمہیں ڈالا، فرمایا کہ اس کی رات بھی اس کی دن کی طرح چمکدار ہے، اس میں کوئی خفا، اس میں کوئی چھپی ہوئی چیز، اس میں کوئی اشتباہ اللہ پاک نے چھوڑی ہی نہیں ہے۔ میدان عرفات میں صحابہ کرام کو سب سے زیادہ خوشی جس بات پر ہوئی وہ قرآن پاک کے اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک نے فرمایا میں نے دین اسلام کو مکمل بھی کیا، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند بھی کیا۔ تو دین اسلام کو اللہ پاک نے میرے اور آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور ہمیں دین اسلام کے لیے پسند کیا ہے، اور دین اسلام وہ ہے جو میرے پیغمبر کے عمل سے، میری پیغمبر کی زبان سے، میری پیغمبر کی سیرت سے ثابت ہے۔ اب دین میرے اور آپ کے لیے وہی ہوگا جو میری پیغمبر کی زندگی ہے، جو زندگی صحابہ کرام نے دیکھی، اس پر عمل کیا، اور وہی زندگی مجھ اور آپ تک پہنچایا، وہی میرے آپ کے لیے دین ہے۔ اس کے علاوہ جو چیز جتنی ہی رنگین کیوں نظر نہ آئے وہ میرے اور آپ کے لیے دین نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، اس امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہم سب جس کے مقلد ہیں، اس کے فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ایک فتنہ تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور وہ فتنہ تمہیں اپنے لپیٹ میں ایسا لے گا جس طرح لباس اپنے جسم کو لپیٹ لیتا ہے۔ ہم لباس پہن لیتے ہیں، سارا جسم چھپ جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایک فتنہ ایسے برپا ہوگا کہ وہ آپ کے جسم کو ڈھانپ لے گا۔ وہ فتنہ آپ کے لیے ایسا ہوگا جس طرح بدن کے لیے لباس ہوا کرتا ہے، اور فرمایا کہ وہ فتنہ اتنا طویل ہوگا، اتنا عرصہ چلے گا، فرمایا کہ ایک آدمی اس میں جوانی سے چلتا ہوا بوڑھا ہو جائے گا، ایک بچہ اپنے لڑکپنے سے چلتا ہوا کڑیل جوان ہو جائے گا۔ یعنی یہ فتنہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا عریض ہوگا، اس کا عرصہ اتنا زیادہ ہوگا۔ اور فرمایا اس وقت لوگ اس فتنے کو دین سمجھیں گے، پیغمبر کی سنت سمجھیں گے، پیغمبر کی زندگی سمجھیں گے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس وقت اس فتنے سے ہٹے گا تو لوگ کہیں گے پیغمبر کی سنت سے ہٹ گیا، لوگ کہیں گے پیغمبر کی دین سے ہٹ گیا، لوگ کہیں گے آقا کے لائے ہوئے سیرت سے ہٹ گیا۔ فتنہ اپنی جڑیں اتنے مضبوط کر چکا ہوگا کہ اس فتنے کو لوگوں نے دین سمجھا ہوگا، اور اس فتنے سے اعراض کرنے والے کو بے دین سمجھا جائے گا۔ 1450 سال پہلے پیغمبر کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی شاگردوں کو بتا رہے ہیں کہ فتنہ آئے گا اور اپنی پنجے ایسے گھڑے گا تمہارے درمیان، تمہارے معاشرے کے درمیان، کہ تم اس فتنے کو اپنے لیے دین سمجھو گے۔ سننے والے پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابا عبد الرحمن ہے۔ عرض کرنے لگے کہ یہ کب ہوگا، یہ فتنہ کب برپا ہوگا، یہ فتنے کو دین کب
سمجھا جانے لگے گا؟ یہ رسم و رواج کو دین کا حصہ کب سمجھا جانے لگے گا؟ فرمایا جب تمہارے ہاں واعظ کرنے والے، بولنے والے زیادہ ہو جائیں، فقیہ، دین کے مزاج، دین کے اساس، دین کے بنیاد سمجھنے والے کم ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ تم دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگو، تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا بن جائے، اس وقت یہ فتنے برپا ہوں گے، اور یہ فتنہ بدعت کا ہوگا، یہ فتنہ اپنے خواہش کا ہوگا، یہ فتنہ رسم کا ہوگا، یہ فتنہ رواج کا ہوگا، یہ فتنہ جھوٹ کا ہوگا، یہ فتنہ دین میں اپنے خواہشات کو داخل کرنے کا ہوگا۔ تو اس وقت کوئی آدمی اگر دین کی بات کرے گا تو وہ بے دین لگے گا۔ فرمائے ایسا فتنہ آئے گا۔ اب اس فتنے سے بچنے کے لیے حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اساتذہ نے ہمیں اصول کے طور پر 5 چیزیں بتائی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر التمسک بکتاب اللہ۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین ذریعہ، سب سے معظم ترین ذریعہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہیں گے ہم فتنوں سے محفوظ ہوں گے، وہ دنیا کے فتنے ہوں، وہ آخرت کے فتنے ہوں، وہ دنیا کے فتنے ہوں، وہ دین کے فتنے ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور اپنے پیارے پیغمبر کی زندگی۔ جب تک ہم ان سے جڑے ہوئے ہوں گے فرمایا ہم ہر فتنے کا مقابلہ کر سکیں گے، ہم ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آج جب میرا اور آپ کا تعلق قرآن پاک سے کمزور ہوا، جب آج میرا اور آپ کا تعلق پیغمبر کی زندگی سے کمزور ہوا، تو محرم کے مہینے میں ہم نے منکرات کو دین سمجھا، ہم نے بدعات کو دین سمجھا۔ سب سے پہلی منکر، سب سے بڑی بدعت، جب محرم کے مہینے کا نام لیا جاتا ہے، جب محرم کا مہینہ قریب آنے لگتا ہے، میرے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ غم کا مہینہ آنے والا ہے، سوگ کا مہینہ آنے والا ہے، ظلم کا مہینہ آنے والا ہے۔ کیوں ہوا؟ اغیار نے، دشمن نے میرے اور آپ کے نظریے پر، میری اور آپ کے فکر پر، میرے اور آپ کے دماغ پر اتنی محنت کر کے یہ بات میرے اور آپ کے ذہن اور دل میں ڈال دی ہے، بٹا دی ہے کہ محرم سوگ کا مہینہ ہے، محرم ماتم کا مہینہ ہے، محرم غم منانے کا، چیخنے اور چلانے کا مہینہ ہے، محرم نحوست کا مہینہ ہے۔ یہ باتیں اغیار نے، دشمن نے میرے اور آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ وہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اب اگر کوئی یہ کہیں کہ محرم عبادت کا مہینہ ہے، اب اگر کوئی یہ کہیں محرم احترام کا مہینہ ہے، اب اگر یہ کہیں کہ محرم خوشی کا مہینہ ہے، تو اسے بے دین سمجھنے جانے لگتا ہے۔ فتنہ دلوں میں ایسا بیٹھ گیا ہے کہ اب اس فتنے کو دماغ سے نکالنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب سے میں نے کائنات بنائی ہیں تب سے میں نے 12 مہینے بھی بنائے ہیں، اور فرمایا جب سے میں نے 12 مہینے بنائے ہیں تب سے 4 مہینے میں نے احترام والے بنائے ہیں۔ ان میں سے 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج سے پہلا والا مہینہ، پھر ذی الحج جس میں حج ادا کیا جاتا ہے وہ مہینہ، پھر محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے مسلسل اور 1 رجب کا مہینہ۔ فرمائے یہ 4 مہینے اس وقت سے عزت والے ہیں جب سے میرے رب نے خلق السماوات والارض۔ اور یہ کسی دیوبندی کی بات نہیں، یہ کسی بریلوی کی بات نہیں، یہ کسی شیعہ کی بات نہیں، یہ کسی سنی کی بات نہیں، یہ کسی مقلد کی بات نہیں، یہ کسی غیر مقلد کی بات نہیں، یہ کلام ہے میرے رب کا۔ منہا اربعۃ حرم،
فرمایا 4 مہینے قابل احترام والے ہیں۔ ربا کب سے ہیں؟ کس فرقے والے نے بتایا ہے؟ کس مذہب والے نے بتایا ہے؟ کس دین والے نے بتایا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا میں زمین اور آسمان کے بادشاہ نے بنایا ہے۔ تو محرم کا مہینہ روز اول سے قابل احترام کا مہینہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس میرے پیغمبر کے چچزاد بھائی ہیں، امت میں قرآن پاک کا سب سے بڑا مفسر ہے۔ میرے پیغمبر نے جس کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ اسے قرآن پاک کا علم عطا فرما دینا، وہ صحابی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب اللہ کے پیارے پیغمبر ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ آئے تو فوجد الیہود صیاما یوم عاشورا، یہاں میرے پیغمبر نے دیکھا کہ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اس دن مدینے میں بسنے والے یہودی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، فرمایا یہ کیا دن ہے، اس کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا تاریخی پس منظر ہے، کیا وجہ ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو مدینے کے یہود کہنے لگے ھذا یوم عظیم، ھذا یوم عظیم، یہ اتنا تو سمجھتے ہو نا، عظیم بڑا ہے کہ یہ بڑا دن ہے۔ یہ کب کہا؟ جب میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے، میرے پیغمبر مکہ سے مدینہ آئے، ابھی تک سن لیں، ابھی تک حضرت حسین دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اس کے بعد ہے، بلکہ حضرت حسن کی ولادت بھی اس کے بعد ہے۔ ابھی تک سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے۔ اور روایت کرنے والا کوئی اور صحابی نہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں جو میرے پیغمبر کے کنبے سے ہیں، خاندان سے ہیں، قریشی ہیں۔ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہودیوں سے پوچھا اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، اس دن کا پس منظر کیا ہے؟ تو مدینے کے یہودی کہنے لگے ھذا یوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذرا بتاؤ کیوں بڑا دن ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مدینے کے یہودی کہنے لگے انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو نجات دی ہے۔ وغرق فرعون وقومہ، اور اسی دن اللہ پاک نے فرعون اور فرعون کے حواری ان کو اللہ پاک نے غرق کر دیا تھا۔ یہ دن اس وقت سے قابل تعظیم ہے، یہ دن اس وقت سے قابل احترام ہے۔ فرمایا پھر تم کیا کرتے ہو؟ فرمایا ہم شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ ہونا چاہیے تھا سبیل لگا لیتے، ہونا چاہیے تھا شربتیں بانٹ لیتے، حلیم کے دے کے پکوا لیتے۔ اتنا بڑا انعام جو ان کو ملا تھا، جو ان کا دشمن غرق ہوا تھا۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اور کیوں رکھتے ہیں؟ فصام موسیٰ شکراً، اس لیے کہ ہمارے نبی بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ نے شکر کا روزہ رکھا تھا، ہم بھی شکر کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ کہنے والے مدینے کے یہودی ہیں، اور حضرت موسیٰ کے اس عمل کو لے کر میرے پیغمبر کی ہجرت تک ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل کے آئے اور چلے گئے، لیکن یہودیوں نے اس عمل کو اب تک قائم رکھا تھا۔ فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، فرمایا پھر موسیٰ تم سے
ہمیں زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء آپس میں بھائی ہیں، ہم انبیاء آپس میں بھائی ہیں، بھائی۔ فرمایا اگر تم حضرت موسیٰ کے اس عمل کو لے کر اس پر عمل کر رہے ہو تو پھر ہم زیادہ حقدار ہیں۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر نے مدینے کے زندگی میں عاشورہ کا روزہ رکھا، صرف اکیلے نہیں رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، میرے پیغمبر نے اپنے پروانوں سے، اپنے جان نثاروں سے، اپنی دیوانوں سے دین کے اساس اور بنیاد صحابہ کرام کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب میرے پیغمبر یہ بھی تو حکم دے سکتا تھا کہ اس دن ہر انسان اپنے گھر میں دیگ بنائے اور بانٹے، نہیں دے سکتا تھا یہ حکم؟ میرے پیغمبر اس دن یہ حکم دے سکتا تھا کہ آپ سبیلے لگاؤ، جبکہ میرے پیغمبر کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کا نواسہ حضرت حسین ظلماً شہید کیا جائے گا، بذریعہ وحی میرے رب نے بتلا دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی عاشورہ کے دن میرے پیغمبر صحابہ کرام کو کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے تو میں نے بات بتائی مدینہ کی یہودیوں کی، اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور عمل ہے قریش کے جاہلیت کے دور کا، کہ قریش زمانہ جاہلیت میں بھی عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا مہینہ پورا مہینہ روزے رکھنا فرض نہیں تھے، فرمائے اس سے پہلے میرے آقا صحابہ کرام کو پابند بنایا کرتے تھے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ فرمانی والی ہے اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا پھر جب مدینے میں آئے، رمضان کے روزے فرض ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ کرام کو حکم دیا، لیکن فرمایا اب یہ روزہ فرض نہیں ہے، جس کا جی چاہے آسان ہو تو رکھ لیں، جس کو مشکل ہو تو نہ رکھیں، رکھا تو ثواب ہے، نہ رکھا گناہ کوئی نہیں۔ رکھنے والے کو ثواب کتنا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سال بھر کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سال بھر کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو عاشورہ 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب ایک بات بڑی عجیب ہے، عاشورہ کا روزہ ہم بھی رکھتے ہیں، عاشورہ کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، اب ہم دین کے بارے میں کہیں ان کے تابعدار تو نہیں بن گئے؟ اس لیے کہ ہم مدینے میں آئے تو وہ ہم سے پہلے روزہ رکھ رہے تھے، ہم نے بھی رکھنا شروع کیا تو ہم ان کے تابعداری میں تو نہیں آئے۔ فرمایا اچھا یہی بات ہے، تمہارے ذہنوں میں یہ بات اگر آ گئی ہے تو آج کے بعد آپ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے عاشورہ کے 2 روزے رکھیں، 9 محرم کا بھی رکھیں، 10 محرم کا بھی رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے 9 محرم کا نہ رکھ سکیں تو 10 اور اس کے ساتھ 11 محرم کا روزہ شامل کر دیں۔ فرمایا یہودیوں کے مخالفت میں آپ ایک کے بجائے اب 2 دن کے روزے رکھیں۔ تو اب کسی کو یہ بتانا کہ محرم کا 10ویں تاریخ روزے کا دن ہے، اغیار نے محنت اتنی کی ہے کہ یہ دیوانے کی صدا لگ رہی ہے۔ لوگ اسے کہتے ہیں یار 10 محرم شربتیں بانٹنے کا دن ہے، سبیلے لگانے کا دن ہے، نیاز بانٹنے کا دن ہے، اور تم روزہ رکھ رہے ہو۔ جو دین ہے وہ اتنا بیگانہ ہو گیا کہ اب دین پر عمل کرنے والے کو قابل ملامت سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری بات کہ محرم کا مہینہ
मातम का महीना है। क्यों मातम का महीना है, क्यों गम का महीना है? इसलिए कि हजरत हुसैन शहीद हुए। अपनी जगह ये बात मुसल्लम है, इसमें कोई दौरा नहीं है, इससे कोई इनकार नहीं कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाक़या, अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की शहादत का वाक़या दुनिया भर के अजीम सानहात में से एक अजीम सानहा है। तारीख के करबनाक वाक़यात में से एक करब तरीन वाक़या है। इसमें कोई दौरा, इससे कोई शक नहीं, इससे कोई इनकार नहीं। उम्मत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ अहले बैत की शहादत, हजरत हुसैन की शहादत। एक बात। दूसरी बात, कौन कसूरवार था, कौन कसूरवार नहीं था, इससे फिलहाल बात नहीं। इतनी बात समझने की है, यह अकीदे की भी है, अकीदत की भी है, कि एक तरफ अकेला हजरत हुसैन हो और मुकाबले में दुनिया भर जाए यजीद जैसे लोगों से। फिर से सुने, मैंने कहा अकीदे की भी बात है, अकीदत की भी बात है। एक तरफ अकेला हुसैन हो, दूसरी तरफ सारी दुनिया भर जाए हजरत यजीद जैसे लोगों से। रब्बे काबा की कसम, ये बड़ी दुनिया हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं कर सकती है। क्यों? वजह क्या है? वजह क्या है? इसलिए कि हुसैन मेरे पैगंबर का सहाबी है। इसलिए कि हुसैन मेरे पैगंबर का सहाबी हैं, और एक सहाबी एक तरफ हो, बाकी सारी दुनिया हो। ये सारी दुनिया के ज़ुहाद, फ़ुक़हा, उलमा, बुजुर्ग, अत्क़िया सब मिल जाएं, मेरे पैगंबर के किसी सहाबी के अदना से अदना दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हैं। और इसके मुकाबले में यजीद सहाबी नहीं, ताबी है। लेकिन बात बताऊं, कड़वी लगेगी। जिस तरह मेरे पैगंबर ने हजरत हुसैन के लिए फरमाया मेरा ये बेटा जन्नती है, सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों का सरदार है, इसी तरह की पेशन गोई इसी पैगंबर ने अपने इसी जबान से सहाबा किराम के जुर्मट में फरमाई थी कि कुस्तुनसिया जो लड़ाई लड़ी जाएगी, तो फरमाया कि उसके लश्कर का जो अमीर होगा, फरमाया वो जन्नती होगा। और उस लश्कर का अमीर कोई और नहीं, कोई और नहीं, हजरत अमीर मुआविया का बेटा, हजरत अबू सुफियान का पोता, हजरत यजीद इब्न मुआविया था। हमने तारीख को नहीं, हमने कुरान और सुन्नत और अपनी पैगंबर की ज़िंदगी को देखना है। हम उस तारीख को पेशाब के काबिल समझते हैं जो किसी भी सहाबी की ज़ात, उनके किरदार को दागदार बनाए। अगर मैं हज़रत यजीद पर हाथ उंगली उठाऊं, उसके दामन को दागदार करूं, तो हज़रत यजीद नहीं, हज़रत मुआविया का दामन दागदार हो रहा है। और मुआविया मेरे पैगंबर का सहाबी है, कुरान पाक का कातिब है। तो मुहर्रम का महीना लोग कहते हैं जी क्यों मातम का है? इसलिए कि हज़रत हुसैन शहीद हुए। हज़रत हुसैन शहीद हुए सन 61 हिजरी में, मेरे पैगंबर के हिजरत के 61 साल बाद। अभी मेरे पैगंबर ने दुनिया से रहलत की है, वो दुनिया से तशरीफ़ ले जा चुका है। अभी मेरे पैगंबर को 50 तकरीबन साल हो गए हैं। उसके बाद ये हादिसा रूनमा हुआ, जबकि मुहर्रम का महीना तो रोज़े अव्वल से एहतराम का महीना है, तो गम का महीना कहाँ से हुआ? फिर गम, मेरी और आपकी माँ, कायनात की माँ सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैंने अपने दिलबर से ये फरमाते हुए सुना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कोई आदमी, कोई औरत, कोई शख्स, कोई मुसलमान दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसका गम सिर्फ 3 दिन है।
صرف 3 دن، اور یہ 3 دن بھی اس کے لیے حد مقرر ہیں۔ ان 3 دنوں میں بالوں کو نوچنا منع، چہروں کو تپیڑوں سے مارنا منع، گریبان پاڑنا منع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے سروں کے بال کھینچے، جو اپنے آپ کو تپیڑوں سے ماریں، جو اپنے گریبانوں کو پاڑیں، جو آپے سے باہر ہوئیں، جو چیخیں، جو چلائیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فلیس منا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا غم کے حالت میں بھی جو آپے سے باہر ہوا، جس نے ماتم کیا، فرمایا وہ ماتمی میرا امتی نہیں ہے۔ یہ 1450 سال پہلے میرے نبی نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سوائے ایک غم کے، اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے، فرمایا وہ سوگ منائے گی، وہ غم منائے گی۔ کب تک؟ کتنا عرصہ ہے؟ شوہر فوت ہو جائیں، بیوی عدت میں بیٹھے گی، اور یہ عدت 4 مہینے اور 10 دن ہیں، اتنی عدت گزارے گی۔ فرمایا یہ سب سے بڑا غم ہے، یہ سب سے بڑا غم ہے۔ اب 2 چیزیں میرے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، آپ ہی سمجھا دو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے سن 61 ہجری کو، آج ہیں 1447واں ہجری۔ غم تو 3 دن کا تھا، یہ تو اتنا عرصہ چلا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا ماتم ہے۔ میرے آقا کے شریعت میں تو نہیں ہیں، رب کے قرآن میں تو نہیں ہیں، میرے آقا کے فرمان میں تو نہیں ہیں، ذرا وہی لوگ بتائیں کہاں سے لے کر آئے۔ ایک بات۔ دوسری بات، غم شروع ہوتا ہے کسی کے وفات کے بعد۔ جو 3 دن غم کے ہیں وہ کب ہیں؟ جب آدمی فوت ہو جائے نا، یا اس کے فوت ہونے سے پہلے۔ آج تک ایسا کوئی عقل مند آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے باپ کا غم اس کے وفات سے 3 دن پہلے منائے؟ بولیے، دیکھا کوئی عقل مند؟ بولیے نا۔ اچھا، آج حضرت حسین کی شہادت کو 3 دن باقی ہے۔ آج حضرت حسین کی شہادت کو کتنے دن باقی ہیں؟ آج 8 محرم ہے، کل 9 محرم ہے، پرسوں پھر 10 محرم ہیں۔ آج میرے شہر کو کیوں بلاک کیا ہے؟ آج شہر کے کاروبار کو کیوں بند کیا ہے؟ آج سے کیوں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں؟ آج سے کیوں جھنڈیاں اٹھائے ہوئے ہیں؟ آج سے کیوں سبیلیں لگی ہوئی ہیں؟ آج کی رات کیوں لگے گی؟ کل کا دن کیوں ہے؟ کل کی رات کیوں ہیں؟ پرسوں کا دن کیوں ہیں؟ حضرت حسین کی شہادت 10 محرم کی عصر کے بعد ہے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے تقریباً یہی وقت تھا، ظہر کے بعد عصر اور مغرب کے درمیانی وقت۔ تو جب یہی وقت شروع ہوتا ہے حضرت حسین کا، یہ سارے اپنے ڈول ڈماکے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں اور شب غریبہ مناتے ہیں۔ شب غریبہ کیا ہیں؟ بے حیائی کی مجلس۔ یہ تو خوشی منانا ہے۔ میرے اور آپ کے آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہم ماتمی ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے آقا کے شریعت میں ماتم کا وجود نہیں ہے، صبر کا حکم ہے۔ میرے آقا کے شریعت میں ماتم نہیں ہے، نوحہ نہیں ہے، صبر کا حکم ہے۔ لیکن اگر مان لو آپ کے لیے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت کے بعد شروع کرو نا، پہلے کیوں کر رہے ہو؟ جواب نہیں ہوگا۔ ایک بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جس نے بھی شہید کیا ہے، جس نے شہادت کا منصوبہ بنایا ہے، جو شہید کرنے میں شامل اور شریک تھے، وہ کل بھی ملعون تھے، وہ آج بھی ملعون ہیں، وہ قیامت کی صبح تک ملعون ہیں۔ میری اور آپ کی دعا ہے اللہ ان کی دنیا بھی برباد کر دیں، اللہ ان کی عقبہ بھی برباد کر دیں۔ لیکن جب ذکر کیا جاتا ہے حضرت حسین کی شہادت کا تو برا بھلا کس کو کہا جاتا ہے؟ نام کس کے لیا جاتا ہے؟ وہ ہستی جو حضرت حسین کی شہادت سے 49 سال پہلے دنیا سے رحلت فرما گئی ہے۔
بھئی دل کے دریچے کھولیں، درد دل عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے لایا ہوں درد دل۔ آج بھی اگر ماتم کا کوئی جلوس، کوئی مجلس، کوئی ذاکر، کوئی مفکر، کوئی بھی ہے، کوئی ملعون، جب بھی ذکر کرتا ہے حضرت حسین کی شہادت کا، ہم کہتے ہیں کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ آپ حضرت حسین کا مقام ذکر کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم خوش ہوتے ہیں، ہم حسینی ہیں، حسین ہمارا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی مجلس میں برا بلا کہا جاتا ہے، تبرہ کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے، گالیاں بکی جاتی ہیں کس ہستی کو؟ جو حضرت حسین کی شہادت سے 49 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے ذرا اگر ہمت ہے تو، ان کی مجلسوں میں گالیاں بکی جاتی ہیں، برا بلا کہا جاتا ہے کس ہستی کو؟ جو حضرت حسین کی شہادت سے 40 سال پہلے دنیا چھوڑ چکا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین کی شہادت سے 40 سال پہلے دنیا سے گیا ہے۔ ان کی مجلسوں میں تبرہ کیا جاتا ہے، برا بلا کہا جاتا ہے اس ہستی کو جو حضرت حسین کی شہادت سے 30 سال پہلے حضرت حسین سے بھی بڑھ کر مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ مجھے بتائیے حضرت حسین کے شہید کرنے میں ابو بکر کا ہاتھ ہے، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا؟ عشرہ مبشرہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد، حضرت سعید، ان لوگوں کا ہاتھ ہے؟ یہ تو دنیا سے بھی چلے گئے تھے۔ آپ برا بلا کہیں، ان کو کہیں جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، ہم بھی کہیں گے، آپ بھی کہیں، آپ بھی لعنت بھیجیں، ہم بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے حضرت حسین کے شہادت کا واقعہ دیکھا تک نہیں ہیں، آپ اس پر تبرہ کرتے ہیں، آپ اس پر برا بلا کرتے ہیں۔ کیا ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ میرے دین کے بنیادوں کو ہلایا جا رہا ہے؟ کیا میں یہ نہ سمجھوں کہ آپ کا بغض حضرت حسین کو شہید کرنے والوں کے ساتھ نہیں، حضرت حسین کو پروان چڑھانے والوں کے ساتھ ہے، حضرت حسین کے پرورش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر بیٹے ہیں، بیٹا باہر ہیں، اندر آنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، حضرت حسین آئے، باہر بیٹھ گئے، انتظار میں ہیں، حضرت عمر کا دروازہ کھلے گا، مجھے حضرت عمر سے بات کرنی ہے۔ حضرت حسین نے حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھا، یہاں انتظار کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں بابا کے آنے کا انتظار ہے، مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے باہر بیٹھا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت حسین بیٹھے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ان کو دونوں رخساروں پر چوما، پیشانی چومی، فرمایا یہاں کیوں انتظار میں بیٹھے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کرنے لگے امیر المومنین، کوئی بات کرنی تھی، کوئی مشورہ کرنا تھا، لیکن میں آیا، آپ کا بیٹا باہر انتظار کر رہا تھا، میں بھی باہر بیٹھ کے انتظار کرتے کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں مل رہی ہے مجھے کیسے اجازت ملے گی، اس لیے انتظار میں بیٹھا۔ فرمایا واہ حسین، تو نے تو عجیب بات کہی، یہ عمر کا بیٹا ہے، یہ انتظار کرے گا، یہ عمر کا بیٹا ہے، یہ انتظار کرے گا، تو عمر کا بیٹا نہیں، تو علی کا بیٹا ہے، تو فاطمہ کا بیٹا ہے، تو میرے دلبر کا نواسا ہے، تیرے لیے عمر رات کے اندھیرے میں بھی حاضر ہوگا۔ کیا سمجھتے ہو؟ جنہوں نے حضرت حسین سے اس حد تک محبت کی ہے، آپ اس کی نفرت میرے اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالو گے؟ سنبھلنے کا وقت ہے، ہم سنبھل جائیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا ان جیسا ہوگا، فرمائے اللہ قیامت کے دن انہی میں شمار کرے گا۔ آج اگر ان کے ماتم میں شریک ہوں گے، آج اگر ان کے نوحہ میں شامل ہوں گے، آج ان کی طرح کالے کپڑے پہنو گے، تو قیامت کے دن انہی کے صفوں میں اٹھو گے۔ ادنا سے مشابہت بھی نہ کریں، ادنا سے مشابہت بھی نہ کریں۔ محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کیے جاتے ہیں، محرم کے مہینے میں نکاح نہیں کیے، تاریخ پہلے سے دی جاتی ہیں، کہتے ہیں تاریخ دیکھو، محرم کا دن، محرم کے دن تو نہیں پڑھ رہے ہیں،
پڑھ رہے ہیں، نہیں ہم نہیں دیں گے، یا محرم سے پہلے کرو یا محرم کے بعد کرو۔ اگر محرم کا مہینہ نحوست والا ہوتا اور اس میں نکاح کرنا منحوس ہوتا تو میرے پیغمبر نکاح فرماتے؟ میرے پیغمبر کے سب سے پہلے نکاح کس سے ہیں؟ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ کی مسلمانوں کے مومنین کی سب سے بڑی ماں کون ہیں؟ حضرت خدیجہ۔ میرے پیغمبر کے تمام اولاد 4 بیٹیاں 3 بیٹے اور حضرت ابراہیم کے علاوہ کس کے بطن مبارک سے ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی میرے پیغمبر نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ کا نکاح محرم میں ہوا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، غلط فہمی انہی کی ہے۔ میں تو پیغمبر کی 4 بیٹیاں مانتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن چلو میں نے مان لیا 1 بیٹی تھی، اس بیٹی کی ماں حضرت خدیجہ، اس کا نکاح تو محرم میں ہوا ہے، پھر مہینہ منحوس کیسے ہوا؟ تو اپنے نکاح محرم میں کر لیا کرو، گزشتہ سے پیوستہ سال، یہ جو گزر گیا یہ نہیں، اس سے اگلے سال۔ ایک نوجوان نے کہا استاد جی میں نے 10 محرم ہی کو اپنے نکاح کا پروگرام رکھا ہے۔ میں نے کہا شاباش، میری 100 مصروفیات ہوگی ختم کر کے تیرے نکاح میں آؤں گا۔ بدعت کو ختم کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بدعت اتنی عام ہو جائے گی کہ وہاں سنت بے دینی لگنے لگ جائے گی۔ ہم نے بدعات کو، خواہشات کو، خرافات کو دین کا وہ حصہ بنایا ہے کہ اب دین پر چلنے والا ہمیں بے دین لگتا ہے۔ آخری بات کہتے ہیں جی ہمیں جو دشمنی ہے وہ یزید سے ہے۔ وجہ حضرت امیر معاویہ نے اس کو اپنا ولی عہد نامزد کیا، وہ یوں تھا، میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ سارے غلط ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، حضرت ابو بکر دنیا سے جا رہے تھے، عبد الرحمن ابن ابی بکر، محمد ابن ابی بکر بیٹے موجود تھے، اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عمر دنیا سے جا رہے تھے، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر موجود تھے، ان کو خلیفہ بنایا۔ حضرت عثمان دنیا سے جا رہے تھے، اپنے کسی کو خلیفہ بنایا؟ نہیں بنایا۔ اگر اقرب و پروری کی بات ہوتی تو ابو بکر کرتے، حضرت عمر کرتے، حضرت عثمان کرتے، اپنوں میں سے کسی کو خلیفہ بناتے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی خواہش پر نہیں، صحابی کے کہنے پر، صحابی کے مشورے پر اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیتا ہوں، مان لیتا ہوں غلط کیا، تھوڑی دیر کے لیے۔ میرا ایک امیر معاویہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بناتا ہے تو آپ کہتے ہو غلط کیا۔ آپ کی دین کی بنیاد امامت ہیں، آپ کی دین کی بنیاد امامت ہیں، آپ اپنے امام کو بھی معصوم سمجھتے ہو۔ ذرا مجھے بتائیے آپ کے 12 امام کیا ایک ہی نسل سے نہیں ہیں؟ کیا وہ ایک دوسرے کے اولاد نہیں ہیں؟ میرا ایک معاویہ، اس پر تم تانا زنی کرتے ہو کہ بیٹے کو ولی عہد بنایا۔ آپ کے ہاں حضرت علی نے اپنے بیٹے کو، اس کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو، اس کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو، اس نے اپنے بیٹے، اپنے بیٹے، اپنے بیٹے، اپنے بیٹے، 12واں غار میں ہے، جب آئے گا تو آئے گا۔ آپ کی بنیاد ہی تو اس پر ہے۔ میری ایک غلطی ہے، آپ کی 12 غلطیاں ہیں۔ آپ مجھے ایک غلطی کا تانا دیتے ہو، تمہاری 12 غلطیاں کہاں چلی گئی؟ اور میرے دین کا اساس اور بنیاد بھی نہیں ہے، تمہارے تو دین کا اساس اور بنیاد بھی ہے۔ حضرت عمر جب شہید ہوئے، وہ صحابہ کرام جن کو میرے پیغمبر نے ایک مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، ان میں حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ دنیا میں نہیں تھے، حضرت عمر سمیت 8 تھے۔ حضرت عمر کو الگ کر لو تو باقی 7 بچتے ہیں۔ ان 7 میں سے ایک حضرت عمر کا بہنوی ہے۔ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں سے ایک حضرت عمر کی بہنوی، یعنی حضرت عمر کی بہن ان کے گھر میں۔ جب حضرت عمر زخمی ہوئے تو 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی، 7 کی نہیں۔
کیوں بتائیے کیوں؟ 6 آدمی یہ آپس میں مشورہ کر لیں، کسی کو خلیفہ بنائے مسلمانوں کا۔ کسی نے کہا ان 6 کو کیوں؟ فرمایا رب کے ہاں جا کر عرض کروں گا میں نے خلافت حوالہ کی ان کو جس کو تیرے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی فرمایا تھا۔ یہ جنتی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکیں گے، ان کا فیصلہ صحیح ہوگا، اس لیے ان کو حوالہ کر کے آیا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا عمر پھر وہ ایک بھی تو تھا 7واں، وہ بھی مبشر بالجنہ تھا، اس کو بھی جنت کی خوشخبری ملی تھی، اسے کیوں الگ کیا؟ 7 رکنی کمیٹی بناتے۔ فرمایا وہ میرا بہنوی تھا، اس سے میرا رشتہ تھا، اگر اس کو بھی شامل کرتا کل آنے والے تھے کٹمل، وہ الزام لگاتے کہ اقربا پرور تھا عمر، اپنوں کو بھی کمیٹی میں شامل کیا۔ مقصد یہ تھا کہ خلافت اپنے ہی گھر میں رہیں، اپنے رشتہ داروں میں رہیں، اقربا پروری کرتا تھا۔ فرمایا اس سے بچنے کے لیے اپنے بہنوی کو اس میں شامل ہی نہیں کیا۔ کیا سمجھتے ہو کیا لوگ تھے یہ؟ انہوں نے کیا دنیا پائی ہیں اور کیا عقبہ پائی ہیں، کیا ان کی دنیا کی زندگی، کیا آخرت کی زندگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ محرم کو